کوئی مانے تو اس کی مرضی، کوئی اگر انکار کرے تو اس کے پاس ریزن اور اس کے پاس یہ باقاعدہ حق بجانب ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے دعوے پر دلیل نہیں آپ کے پاس، اس لیے میں نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں مخلوق اپنی مخلوق کو نبی کے دعوے کے ماننے کی مکلف فرمائی ہے، فرمایا تم مکلف ہو کہ نبی کے دعوے کو مانو، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے دعوے پر دلیل بھی عطا فرمائی، تاکہ جب نبی سے دلیل مانگی جائے تو نبی اپنے دعوے کی سچائی پر دلیل پیش کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تائید ہر نبی کو عطا فرمائی کہ نبی جب اپنی نبوت پر دلیل پیش کرنا چاہے، اور نبی جس کو دلیل پیش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دلیل کے طور پر ظاہر فرما دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم یہ بات لے رکھی ہے کہ نبی جب بھی اپنی نبوت پر کوئی دلیل پیش کر دے جو دلیل دائرہ امکان میں ہے اور نبی پیش بھی وہی کرتا ہے، اللہ نے اس کو بالکل ظاہر کر دینا ہے تاکہ نبی کی نبوت کی صداقت ظاہر ہو سکے، کیونکہ نبی کی نبوت جو ہے اس کی صداقت ظاہر نہ ہو تو پھر جا کے سارا اعتراض اللہ کی ذات پر ہوگا کہ وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ انا نبی اللہ، انا رسول اللہ، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس دعوے پر دلیل اگر نہ دے سکے گا تو دعویٰ کمزور ہو جائے گا۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ تائید عطا فرمائی، معجزے۔ انبیاء کرام کو مختلف معجزے عطا فرمائے، جو معجزات ان سے ظاہر ہوتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے مکلف ٹھہرے کہ حضور اللہ تعالیٰ کی توحید کا جہاں اعلان فرماتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ساتھ ساتھ حضور اپنی نبوت کا اعلان فرمائے۔ حضور کے مکلف تھے اور حضور نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ رسول اللہ خود مکلف ہے اس کے کہ حضور بھی اپنی رسالت کی خود گواہی دیں، خود گواہی دیں۔ حضور نے خود گواہی دی، اب یہ حضور کا دعویٰ بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، حضور کی نبوت کی صداقت پر اور حضور کے دعوے کی سچائی پر اللہ تعالیٰ نے حضور کو معجزات عطا فرمائے۔ انبیاء سابقین کے معجزات میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں کچھ فرق ہے۔ انبیاء سابقین کو معجزات عطا فرمائے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ حضور سر مبارک کے بال مبارک سے لے کر قدم مبارک کے ناخن مبارک تک سراپا معجزہ بن کے تشریف حضور سراپا معجزہ بن کے تشریف لائے۔ یہی وجہ ہے معترضین نے اعتراض کیا، سائلین نے سوال کیا کہ ایمان تب لائیں گے آسمان کا چاند جو ہے یہ توڑ دیا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی شریف سے اشارہ فرمایا۔ یہ معجزہ حضور کی انگلی مبارک کے ساتھ لنک کرتا ہے۔ حضور نے اپنی انگل مبارک اٹھائی اور اشارہ فرمایا، آسمان کے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
انگلی مبارک کے اس اشارے مبارک میں اللہ تعالیٰ نے یہ کمال رکھا کہ انگلی مبارک کا اشارہ زمین سے ہو رہا ہے، اور کتنے بعد اور کتنی مسافت اور کتنی دوری پر رسول اللہ کھڑے ہیں، اور انگلی کا اشارہ جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے کہ رسول اللہ کا معجزہ حضور کی انگلی کا اشارہ معجزہ بن گیا کہ اس اشارے نے آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنا کے بھیجا، یہ بات ازل من الشمس سے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اب یہ حضور کا جو معجزہ حضور کی اپنی ذات ہے، یہ اتنا بڑا معجزہ ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، میں ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک 1,00,000 کئی ہزار انبیاء تشریف لائے، تمام انبیاء کرام کے معجزات وہ رسول اللہ کی ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضور کی اپنی ذات کا مقام و مرتبہ اتنا ہے کہ انبیاء کرام کے معجزات وہ رسول اللہ کی ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، خود ان کی ذاتیں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضور کی ذات اتنا بڑا معجزہ ہے، خود اس معجزے کا اتنا مقام ہے کہ حضور کی ذات جیسی چیز اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں پیدا نہیں فرمائی، جو حضور کی ذات کا مقام ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کے اللہ نے ایک معجزہ حضور کو عطا فرمایا، اس سے بڑھ کے حضور کی ذات سے بڑھ کر ایک معجزہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، جنات کو پیدا فرمایا، اور فرمایا میرا پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے، یہ تم عابدین ہو جاؤ۔ عابدین کا معنی عارفین ہو جاؤ، تم مجھے پہچان لو کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا معبود ہوں، میں تمہارا خالق ہوں اور تمہارا مالک۔ میری معرفت جو ہے یہ تمہارا کمال ہے، اس تک پہنچو، اسے پاؤ۔ اور معرفت کا پھر نقطۂ کمال کیا ہے، یعنی منتہائے کمال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جائے تو پھر آخری کمال کا نقطہ کیا ہے، جہاں جا کے سب کمال کی انتہا ہو جائے۔ یاد رکھیں، اللہ کا ذکر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمال ہے، قرآن کی تلاوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ کمال ہے، نماز پڑھ لینی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ کمال ہے، اور اس کی تسبیح و تحلیل کرنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بندے کو کمال ہے۔ اس کی صفات کی معرفت ہو جائے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ عالم ہے، وہ خالق ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اور اس کی صفات کی معرفت آ جائے، صفات سلبیہ کی معرفت بھی آ جائے، صفات ثبوتیہ کی معرفت بھی آ جائے، بندے کو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کی معرفت آ جائے، لیکن نقطۂ کمال کیا ہے، انتہائی کمال کیا ہے؟ انتہائی کمال یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کا بندے کو دیدار نصیب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے سب سے بڑی نعمت جو رکھی ہے، کعبے کا طواف بھی ہے، اور رمضان کے روزے بھی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہے، انبیاء کی زیارت بھی ہے، انبیاء کی صحبت میں بیٹھ کر صحابی بننا بھی ہے، اور علوم و فنون کی مہارت عطا کر دینا، اپنی صفات کی معرفت عطا کر دینا، سارے کمالات ہیں۔ لیکن سارے کمالات کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بندہ اس قابل ہو جائے اللہ اپنی رضا اور خوشی سے اس کو اپنا دیدار عطا فرمائے، اپنا دیدار عطا فرمائے۔ سب سے بڑی یہ نعمت، اس سے بڑھ کے کوئی کہے